محترم بزرگ و عزیز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی اور نجات کا ہے۔ تو دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اگلی جمعہ آئے گا تو تیسرے عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3 عشرے دراصل بندوں کے مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، یعنی اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے خاص ہیں اور اللہ کے فرمانبردار ہیں، تو ان کے لیے شروع ہی سے اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ کامل فرمانبردار ہیں، مکمل تابعدار ہیں، اللہ کے وفا شعار اور وفادار بندے ہیں۔ تو رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے، اس کی پہلی گھڑی سے ہی ان پر رحمت کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تو اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری تو کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نفس کے کچھ تقاضے بھی پورا کر لیتے ہیں، کچھ گناہ بھی ان سے ہو جاتے ہیں۔ ملی جلی زندگی گزرتی ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری بھی ہو رہی ہے، ساتھ میں نافرمانی بھی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے ایسے بندے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور وہ پہلے عشرے میں روزہ رکھ کر عبادتیں کر کے وہ پھر اس قابل ہو جاتے ہیں کہ دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا انتظام فرماتے ہیں۔ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں جو مکمل نافرمان ہیں اور پوری طرح اللہ کی طرف سے رخ پھیرے ہوئے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی تابعداری کا انہیں کوئی خیال نہیں ہے، لیکن رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ بھی روزہ رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، تراویح کا اہتمام کر کے اور اللہ کی جانی مالی عبادتیں کر کے پہلے 2 عشرے مکمل گزر جاتے ہیں، تو پھر وہ بھی اس قابل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی مغفرت کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو یہ 3 عشروں کی تقسیم بندوں کی حالتوں اور ان کی حیثیتوں کے اعتبار سے ہے۔ تو رحمت کا عشرہ مکمل ہو گیا، مغفرت کا عشرہ شروع ہوا ہے، تو اہتمام سے روزانہ اپنی ہر دعا میں اللہ سے مغفرت کا سوال کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ رمضان کی 2 ہی بڑی نعمتیں ہیں اور رمضان میں 2 ہی چیزیں بطور خاص اللہ سے مانگنی چاہیے، ایک مغفرت ہے اور دوسرا تقویٰ ہے۔ روزے کا مقصد تقویٰ قرار دیا گیا اور روزے کے ساتھ ساتھ روزے کے فائدوں میں مغفرت کا بھی اعلان کیا گیا کہ جو بندے اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی دعاؤں میں بطور خاص اللہ سے یہ 2 چیزیں مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اب کی بار ہر حال میں ہمیں مغفرت عطا فرما دیجیے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیجیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ تقوی مانگنا چاہیے۔ تقوی بہت بڑی چیز ہے، جس کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے، جو بندہ متقی ہو جاتا ہے، تو پھر دنیا اور آخرت کے مزے اسی کے ہیں۔ تو اس لیے یہ دو نعمتیں اور یہ دو چیزیں اللہ سے بطور خاص اپنی دعاؤں میں مانگنا چاہیے۔ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے تو آدمی کو اہتمام سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ سے اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے معافی کا سوال کرنا چاہیے۔ یقین کے ساتھ بندہ جب مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ یقین شرط ہے، توجہ شرط ہے، ایسا نہیں کہ زبان سے بندہ دعا کے کلمات کہہ بھی رہا ہے اور دماغ سے کچھ اور سوچ بھی رہا ہے، یہ تو بے توجہی ہوئی اور اللہ کے دربار کے آداب کی خلاف ورزی ہوئی۔ آپ دنیا میں کسی بڑے کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے، آپ اس سے اپنی بات کہہ بھی رہے ہیں لیکن توجہ اس کی طرف نہیں ہے، تو کیا وہ آپ کی بات سنے گا؟ ہرگز نہیں سن سکتا، بلکہ وہ اپنے دربار سے بھگا دے گا کہ تمہیں ہمارے دربار کے آداب کا خیال نہیں ہے اور لحاظ نہیں ہے، تم کس کے پاس آئے ہو تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کے دربار کے آداب تو بڑے اونچے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، ہماری کوتاہیوں پر اور ہماری غفلتوں پر بھی اللہ تعالی ہمیں نواز دیتے ہیں، یہ اس کا احسان اور اس کا کرم ہے۔ تو اس لیے دعا توجہ سے مانگنی چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگنا چاہیے۔ زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں دل و دماغ بھی اس کی طرف حاضر ہو اور پوری طرح توجہ اللہ کی طرف ہو۔ اس یقین کے ساتھ دعائیں مانگی جائیں کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو ہر حال میں قبول فرمائیں گے۔ تو اس یقین کے ساتھ مانگیں گے تو پھر اللہ تعالی قبول فرمائیں گے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بہت مرتبہ عرض کیا ہے کہ دعا کی قبولیت کے مختلف درجے ہیں۔ آدمی دعا مانگتا ہے، اپنی ضرورت کی چیز کا سوال کرتا ہے، اگر وہ چیز اس کو پوری نہیں ہوتی اور وہ دعا کا نتیجہ سامنے نہیں آتا تو آدمی مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ دعا، کوئی بھی دعا بندہ مانگے، شرط یہ ہے کہ وہ خطا رحمی کی دعا نہ کرے، کوئی گناہ کی چیز اس میں نہ مانگے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں کہ بندہ جو مانگتا ہے اس میں بندے کی مصلحت ہوتی ہے اور دینا اس کے حق میں فائدہ مند ہوتا ہے، تو وہی چیز اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کچھ دعائیں بندہ مانگتا ہے، سوال کرتا ہے اللہ سے کچھ چیزوں کا، لیکن وہ چیزیں اس کو دینا مصلحت نہیں ہوتی، مصلحت کے خلاف ہوتا ہے۔ بندہ چونکہ آگے پیچھے نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آگے پیچھے سب کا علم اللہ کو ہے، اللہ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر اس کو دیں گے تو نقصان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بندہ جو مانگتا ہے وہ نہیں دیتے، بلکہ اس پر آنے والی مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں، اس پر آنے والے حالات اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں کہ بندہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا کوئی اثر نہیں دکھاتے، دنیا میں اس کا کوئی بدلہ نہیں دیتے، آخرت میں اس کو محفوظ رکھ لیتے ہیں، آخرت میں جب اس کا ثواب دیتے ہیں تو بندہ اس ثواب کو دیکھ کر کہ اتنی کثیر مقدار میں اور اتنی زیادہ مقدار میں مل رہا ہے تو وہاں دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ یہاں تو شکوے شکایت کرے گا کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، اور وہاں ثواب دیکھ کر کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو اس لیے دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، چونکہ اگلی جمعہ سے
آخری عشرہ شروع ہوگا تو اس سے متعلق کچھ باتیں اس جمعہ عرض کی جائیں گی۔ وہ اس لیے عرض کی جا رہی ہیں تاکہ ہم آخری عشرے کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے والے بن جائیں، صحیح طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ جس مقصد کے لیے رمضان اور رمضان کا آخری عشرہ ہمیں ملا ہے، اس مقصد کو ہم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ویسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، آپ کی دعاؤں میں لجاجت اور عاجزی میں اضافہ ہو جاتا تھا، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف رجوع میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو اس زیادتی میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خبر دیتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ آخری عشرے میں جتنا آپ مجاہدہ فرماتے تھے، جتنا آپ کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اتنا اس کے علاوہ کسی اور دن میں، کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام؟ لکھا ہے کتابوں میں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر ایقظ احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام شب بیداری فرمایا کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے۔ اور دوسرا کام اللہ کے رسول یہ کرتے تھے ایقظ اہلہ، خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ وشد مئزرہ، اور اپنی کمر ہمت کس لیا کرتے تھے اور مکمل طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ رات ہم بھی جاگتے ہیں، رات ہم بھی جاگتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے رات کے جاگنے میں اور ہمارے جاگنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فارسی میں جملہ ہے چے نسبت خاکرا بعالم پاکرا، کہ مٹی کو عالم پاک سے کیا نسبت ہے، یعنی ہمارا عمل کہاں اور اللہ کے نبی کا عمل کہاں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام رات میں جاگتے تھے اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں، اللہ کی عبادت اور ریاضت میں، اور اللہ سے مانگنے میں لجاجت اور گریہ وزاری اور آہ وزاری میں آپ کی راتیں گزرتی تھیں۔ ہماری بھی راتیں گزرتی ہیں، ہم بھی رات جاگتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال دوسرے ہوتے ہیں، ہمارے کام دوسرے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ راتوں کو جاگا کرتے تھے، راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آخری عشرہ شروع ہو تو ہم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور بالخصوص راتوں میں جاگ کر عبادت کریں۔ جاگنا عبادت کے لیے ہے، جاگنا عبادت کے لیے ہے۔ اگر عبادت نہیں ہے تو پھر جاگنے کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے۔ اگر عبادت کرنا نہیں ہے تو پھر جاگنے کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ آخری عشرہ شروع ہوتا تو اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ تو یہاں جگانا فرائض کے لیے نہیں ہے، ویسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر والوں کو سال بھر جگاتے تھے، لیکن آخری عشرے میں بطور خاص اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے تاکہ آخری عشرے کی اہمیت کا انہیں بھی اندازہ ہو اور وہ بھی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ تو اس لیے ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ آخری عشرہ شروع ہو جائے تو اپنی عبادتوں کی مقدار کو بڑھانا ہے، اپنی عبادتوں کی مقدار کو بڑھانا ہے۔ کیا مطلب ہے عبادتوں کی مقدار کو بڑھانے کا؟ ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے تو اس میں 6 رکعت بنا لیا جائے۔ عبادتوں کی مقدار کو بڑھانے کا مطلب یہ ہے
کہ نوافل کی کثرت ہو جائے۔ فرائض تو بدل نہیں سکتے، وہ اپنی جگہ طے ہیں، تو نوافل کو بڑھا لیا جائے کہ ہم غیر رمضان میں یا پھر رمضان کے ابتدائی 2 اشروں میں نوافل پڑھتے تھے لیکن کچھ کم پڑھتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر اشراق پڑھتے تھے، چاشت پڑھتے تھے، اوابین نہیں پڑھتے تھے افطار کرنے کے چکر میں، تو یہ اب آخری عشرہ شروع ہو جائے تو اوابین پڑھنے کا ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ اور تہجد پڑھتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھتے تھے، تو 8 رکعت پڑھنے والے بن جائیں، 12 رکعت پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، روزانہ 1 پارہ کرتے تھے، 2 پارے کرنے والے بن جائیں، 2 پارے کرتے تھے 3 پاروں تک آ جائیں، 3 کرتے تھے اس سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو یہ مطلب ہے عبادتوں کی مقدار کو بڑھانے کا۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جیسے مثال کے طور پر نمازیں پڑھتے تھے لیکن بغیر دھیان والی، بغیر توجہ والی، اب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو تو ہماری عبادتوں کی کیفیت میں بھی اضافہ ہو، ہماری عبادت کی کیفیت میں بھی اضافہ ہو کہ رجوع اللہ کی طرف، توجہ اللہ کی طرف اس میں زیادتی ہو، اس میں اضافہ ہو جائے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات، راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کا اہتمام کریں۔ آخری عشرہ شروع ہو جائے تو پورا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو عبادت کے لیے جتنی دیر ہم جاگ سکتے ہیں اتنی دیر جاگیں۔ یہ بات بڑی تاکید سے میں عرض کر رہا ہوں کہ عبادت کے لیے جتنی دیر جاگ سکتے ہیں اتنی دیر جاگیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اگر عبادت نہ ہوئی تو اس کی جگہ جاگ کر بجائے اللہ کو راضی کرنے کے ناراض کرنے والے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دوسرا کام ہے، خود بھی راتوں کو جاگیں، راتوں کو جاگ کر عبادت کریں۔ اور تیسرا کام، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں، اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیں، ان کو بھی اہتمام کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں عبادتوں کی طرف توجہ دلائیں۔ ہم ترغیب ہی دے سکتے ہیں، ترغیب ہی دے سکتے ہیں، توجہ ہی دلا سکتے ہیں، زبردستی کا تو شریعت میں کوئی سوال نہیں ہے۔ لیکن آپ کے ماتحت ہیں کچھ لوگ، بیوی ہے آپ کی، بچے ہیں آپ کے، آپ کی ترغیب اس انداز سے ہونی چاہیے ان کو کہ ان کو سمجھ میں آئے اور وہ اس کو آپ کا حکم سمجھ کر مکمل کرنے والے بنیں۔ تو اس لیے اپنے گھر کا ماحول بھی عبادت والا بنانے کی کوشش کریں۔ رات کو جاگ کر کیا عبادت کریں؟ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اور کچھ نہیں ہو سکتا تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کریں۔ لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ میں اور آپ اپنا اندازہ کر کے دیکھیں گے، جائزہ لے کر کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا بڑی مشکل سے رمضان میں بھی 5-10 منٹ اگر دعا ہو گئی تو بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے 2-2 گھنٹے دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ غیر رمضان میں بھی پورے سال ان کا یہ معمول تھا کہ تہجد میں 2 گھنٹے اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، 2 گھنٹے دعا کیا کرتے تھے۔ میرا بولنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، تصور کر کے دیکھیں کیسے مانگا کرتے تھے، کیسے دعا کیا کرتے ہوں گے۔ یہ تعلق کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے، اور اللہ کے ساتھ اپنائیت کی بات ہوتی ہے، جس کے ساتھ آدمی کو تعلق ہو جاتا ہے، جس سے آدمی کو محبت ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے آدمی اپنا سب کچھ فنا کر دیتا ہے۔ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آسانی کے لیے آپ کو مثال دوں، جیسے دنیا میں جھوٹی محبتیں ہو جاتی ہیں، کسی کو کسی سے محبت ہو گئی، اب رات میں کاموں سے فارغ ہوئے، فرصت ملی، اب باتیں شروع ہوئی، تو اب باتیں چلتی رہیں، رات گزرتی رہی، کوئی احساس نہیں ہوا، فجر کی اذان ہو گئی۔ نوجوانوں سے پوچھ لیں، ان کو اچھا تجربہ ہے۔
تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے باتیں کرنے میں، اس سے مانگنے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ والوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو 2 گھنٹے اللہ کے سامنے دعا مانگا کرتے تھے۔ کم سے کم ہم رمضان میں تو اپنی عادت بنائیں، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ تہجد میں، فرض نمازوں کے بعد، افطار کے وقت میں، سحری میں، چونکہ یہ قبولیت کے مواقع ہیں، یعنی ان اوقات میں دعا کا قبول ہونا یقینی بتایا گیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت مانگو میں قبول کروں گا، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانگیں گے۔ تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان ہمارا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، اور جس کو دعا کرنا آ گیا اور جس کو دعا کرنے کی عادت پڑ گئی وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لے گا۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا، من فتحت له ابواب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی جس کو دعا کرنے کی توفیق دے دی گئی، جس کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو گئی، اس کے لیے گویا رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس لیے کہ بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے اور سارے مسائل کا حل اللہ ہی کے پاس ہے، سارے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ یقین کے ساتھ اگر کسی کو مانگنے کی توفیق مل گئی تو پھر وہ سارے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اس لیے آخری عشرہ شروع ہو تو ان کاموں کو کرنا چاہیے، عبادتوں کی مقدار میں اضافہ ہو، اور راتوں کو جاگ کر خود بھی عبادت کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی ترغیب دیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں، ترغیب دیتے ہوئے، ان کو جگاتے ہوئے سنت کی نیت کر لیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی جگایا کرتے تھے۔ آپ کی اتباع میں اگر ہم یہ نیت کر کے کریں گے تو اس پر اللہ کے نبی کی اتباع کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور رمضان میں کثرت عبادت اور عبادتوں کی مقدار کو بڑھانے اور اللہ کی طرف توجہ کے بڑھانے اور اللہ کی طرف انابت اور اللہ کی طرف رجوع کے بڑھانے کا سب سے آسان ذریعہ اعتکاف ہے، سب سے آسان ذریعہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا لفظی معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا۔ چونکہ اعتکاف کرنے والا کچھ مدت کے لیے ایک خاص جگہ میں، یعنی مرد مسجد میں اور عورت اپنے گھر کی اس جگہ میں جس کو اس نے نماز کے لیے خاص کر لیا ہے، اس میں ٹھہرتا ہے، اس لیے اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اہتمام کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، خبر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یعنی 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جس سال آپ کا وصال ہوا، جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئے، جس سال آپ کا انتقال ہوا، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے، اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی پورے محلے والوں میں سے کوئی ایک بھی اگر 10 دن کے مکمل اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھ جائے اور اعتکاف کر لے تو پھر پورے محلے والوں پر سے یہ ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر پورے محلے والوں میں سے کسی ایک نے بھی 10 دن کا اعتکاف نہیں کیا تو پھر پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ تو اس لیے اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیثوں میں اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، کہ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں آڑ کر دیتے ہیں۔ کل خندق ابعد مما بین الخافقین، ہر خندق کی مسافت آسمان و زمین کے درمیان کی مسافت ہوتی ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہوگی، اندازہ کر کے دیکھیں، ایک دن کے اعتکاف پر جب اللہ کی طرف سے اتنی بڑی فضیلت مل رہی ہے اور اس کا اتنا بڑا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، تو پورے آخری عشرے کا رمضان المبارک کے اگر اعتکاف کریں گے تو اس کا کیا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو اعتکاف کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں اعتکاف کے 2 فائدے بیان فرمائے ہیں کہ اعتکاف آدمی اگر کرتا ہے تو اعتکاف کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جتنے دن وہ اعتکاف کر رہا ہے اتنے دن وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے گھر میں ہے، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ملکوتی ماحول ہے، فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، ان کے ماحول میں رہنے والے کو بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلا فائدہ یہ ہے کہ هو يعكف الذنوب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ مسجد میں نہ ہوتا اور اعتکاف نہ کرتا تو جو وہ نیک اعمال کرتا ہے، جو وہ خیر کے کام باہر کرتا تھا، جیسے مثال کے طور پر بیمار کی عیادت کرتا تھا، جنازے کے ساتھ جاتا تھا، علماء کی مجلسوں میں حاضر ہوتا تھا، غرباء اور مسکینوں کی امداد کرتا تھا، اب مسجد میں ہونے کی وجہ سے یہ کام وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی اس کو بشارت دیتے ہیں کہ اگر وہ یہاں رہنے کی وجہ سے، اعتکاف کی وجہ سے اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کرنے کی طرح ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلتیں ہیں، تو اس لیے ہمیں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں میں یہ مزاج نہیں رہا، مسلمانوں میں یہ مزاج نہیں رہا۔ اعتکاف کے ایام قریب آتے ہیں تو باقاعدہ لوگوں کو تشکیل کرنا پڑتا ہے، ذہن بنانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، منت سماجت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے ایسے بوڑھوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جن سے گھر والے پریشان ہوں اور جن سے محلے والے پریشان ہوں، اور وہ نہ دنیا کے ہوں نہ دین کے ہوں۔ ایسے بوڑھوں کا انتخاب کر کے ان کو مسجد میں لا کر بٹھایا جاتا ہے، جبکہ یہ اعتکاف ایک تربیت کا کورس ہے، اعتکاف ایک تربیت کا کورس ہے، بطور خاص نوجوانوں کو اس میں ہونا چاہیے۔ مسجد کے ماحول میں اگر رہیں گے نفس کا زور ٹوٹے گا، نفس کی تربیت ہوگی، اللہ کا تعلق ملے گا، اللہ کی طرف رجوع ملے گا اور اللہ کی طرف توجہ ہوگی۔ اس لیے کہ اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہے، اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہے، اور اعتکاف کی روح ہی یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی توجہ مل جائے، بندے کو رجوع اللہ نصیب ہو جائے، اللہ کی ذات عالی کا استحضار نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے گزارش کروں گا میں سب سے، محلے والوں سے، کہ کوشش کریں اس رمضان میں 10 15 20 آدمی پورے عشرے کے لیے اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ اس جمعہ اس مضمون کا انتخاب کرنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ 1 ہفتہ پہلے یہ مضمون عرض کیا جا رہا ہے۔ اگر کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے اور ترتیب بنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ترتیب بن سکتی ہے۔ 1 ہفتہ باقی ہے،
اپنے گھر کے کام و کاج، اپنے کاروبار کا نظام اور اپنی دوسری مصروفیات کا نظام بنا کر کے اپنے لیے، کسی پر احسان تھوڑی ہے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرانے کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح اور تربیت کے لیے اگر ہم اعتکاف کریں گے تو ہمارا بھلا ہوگا، ہمارا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے امید کرتے ہوئے میں سب سے عرض کروں گا کہ اس بار کوشش کریں، بطور خاص نوجوانوں سے کوئی گزارش کروں گا کہ نوجوان کچھ ہمت کر لیں، کچھ ہمت کریں۔ ہمت کا کام ہے، ہمت کی بات ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی اللہ کے گھر میں آنے کی، ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی اللہ کے گھر میں رہنے کی۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے، سعادت مند ہیں وہ بندے جن کو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر کا قیام نصیب فرماتے ہیں، اپنے گھر میں رہنا نصیب فرماتے ہیں، اور اپنی عبادت کا اور اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ اگر ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم ان سعادت مند بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور یہ سعادت ہمارے حصے میں بھی آئے، اگر ہماری یہ کوشش ہے، ہمارا یہ ارادہ ہے، تو ہم نیت کر لیں کہ اعتکاف کریں گے۔ ویسے 2-3 دن کے لیے، 4-5 دن کے لیے بہت سارے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، پورے 10 دن کے لیے اعتکاف اگر کریں گے تو اس کا ایک اپنا اثر ہے، اس کا ایک اپنا فائدہ ہے۔ تو اس لیے میں تاکید کے ساتھ آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں کہ محلے والوں سے بطور خاص درخواست ہے کہ 1 ہفتہ باقی ہے، دل میں ارادہ پیدا کر کے، طلب اور طلب پیدا کر کے، اپنی اصلاح کے خاطر پورا سال مارا ادھر ادھر ہم پھرتے ہیں، کم از کم 10 دن اللہ کے ہو کر ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی بنا دیں گے اور اللہ ہماری آخرت بھی بنا دیں گے۔ بہت سارے لوگ اگر ارادہ کریں تو ہو سکتا ہے، کوشش کریں تو ہو سکتا ہے، ترتیب بنائیں تو ہو سکتا ہے، لیکن توجہ اس طرف نہیں ہوتی، ذہن اس طرف نہیں جاتا، جس کی وجہ سے یہ عمل وجود میں بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے اعتکاف کا ارادہ کریں، اعتکاف کی کوشش کریں۔ اعتکاف کی علماء نے 3 قسمیں لکھی ہیں، ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف سنت ہے، اور ایک اعتکاف نفل ہے۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ آدمی زبان سے کوئی منت مان لے کہ میں اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ منت ماننے کی وجہ سے، نظر ماننے کی وجہ سے یہ اعتکاف اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مسنون اعتکاف توڑ دیتا ہے کسی وجہ سے، تو وہ جس دن کا اعتکاف اس نے توڑا ہے اس کی قضا بھی اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، آپ نے صرف اعتکاف کی منت مانی ہے لیکن اس کے ساتھ روزہ بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ واجب اعتکاف ہے۔ اور سنت اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اس کے لیے اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، بڑا نازک مسئلہ ہے کہ آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے 20ویں روزے کا جو پورا ہونے کا دن ہے، اس دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت کرنے والا اور اعتکاف کرنے والا مسجد میں وہ آ جائے، اور آنے کے فوراً بعد غروب آفتاب سے پہلے وہ نیت کر لیں۔ اگر غروب آفتاب کے بعد وہ نیت کرتا ہے تو پھر اس کا اعتکاف مسنون شمار نہیں ہوگا، سنت والا اعتکاف شمار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہو جائے غروب آفتاب سے پہلے، وہ فوراً اعتکاف سنت کی نیت کر لیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسری قسم ہے نفل، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی خاص زمانہ متعین نہیں ہے، آدمی نماز کو آ رہا ہے، مسجد میں داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی اس نے نیت کر لی کہ جتنی دیر میں مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، تو جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ان کاموں کا ہم ضرور لحاظ رکھیں۔ اور اعتکاف میں کیا کام کرنے چاہیے؟
اعتکاف کرنے والا اس کے معمولات کیا ہونے چاہیے؟ قرآن کی تلاوت ہے، فرائض کا اہتمام ہے اور نوافل کا اہتمام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وقت فارغ ہے، مسجد میں ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، تو جتنی نفل نمازیں ہیں، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، ان نمازوں کا اہتمام کریں۔ وقت نہیں ہے ورنہ سب کی فضیلتیں عرض کرتا کہ ایک ایک کی بھی فضیلتیں اتنی ہیں کہ اگر ہمارے اندر کوئی احساس ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اور کوئی احساس ہے اللہ کے قریب ہونے کا، تو آدمی ان نمازوں کو چھوڑ نہیں سکتا، ان نمازوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والا کم از کم وہ تو ان چیزوں کا لحاظ رکھے، وہ ان نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اعتکاف اب اس وقت میں اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ باہر ہمیں ایک جگہ مل بیٹھنے کا موقع نہیں ہوتا، گھر کے کام و کاج ہوتے ہیں، کاروبار کی مصروفیات ہوتے ہیں، تو 2-4 دن فارغ کر کے مسجد میں بیٹھ کر گپ شپ کر لیں گے، مسجد میں بیٹھ کر ادھر